آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مجھے صرف یہ بتائے گا آج کل یہ سب سے زیادہ پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، والدین سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، میں والدین سے نہیں، میں سب کو اکٹھا پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگین یہ کرائسس ہم سب کو یہ مان جانا چاہیے، بالکل یہ کسی ایک انڈسٹری کا کرائسس نہیں ہے، یہ والدین بچوں کے لیے، اسکول کے لیے، ٹیچرز کے لیے، اسکول مالکان کے لیے، پوری ایجوکیشن انڈسٹری سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، اب اس چیلنج میں کچھ حقائق ہیں، ان کو اگر ہم نظر انداز کر کے صرف ایک ہی بات کریں یا سب کو ایک ہی چھٹے سے، ایک ہی پیمانے سے ماپنا چاہیں تو یہ زیادتی ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان میں ٹوٹل پرائیویٹ سکولز اندازہ ہے 1,73,000 ہے، صحیح، اور ان سکولوں میں جو پرائیویٹ سکولز میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 20 لاکھ ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 لاکھ وہ طبقہ ہے جن کا روزگار معاش ان سکولوں سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہ 1,73,000 جو سکول ہیں، آپ کہہ لیجیے 1,73,000 مالکان ہیں۔ بالکل ایسے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں وہ طبقہ، وہ انڈسٹری، پرائیویٹ سکول جو تعلیم دیتا ہے اس کو مافیا ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو میرا پہلا سوال ہے، مافیا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اگر یہ مافیا بنا ہے یا یہ مافیا کہا جاتا ہے، اس کے ماخذ کیا ہے، سورس کیا ہے؟ ہمیں پتہ لگے گا پچھلے 30 سالوں میں یہ سارا طبقہ پرائیویٹ سکولز یہ مرج ہوئے ہیں۔ آپ بنیادی وجہ دیکھیں گے ان کے مرج ہونے کی تو وہ گورنمنٹ کی اپنی لاپرواہیاں ہیں۔ دراصل بنیادی ضرورتوں میں تعلیم، صحت، سیکیورٹی حکومت کو دینی ہوتی ہے۔ جب حکومت ایک معیاری تعلیم وہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں دے پاتی اور گورنمنٹ سکولز میں نہیں دے پاتی تو پھر یقینی بات ہے لوگ رخ کرتے ہیں پرائیویٹ سکولز کا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اپنے گورنمنٹ کے سیکٹر میں دیکھیے کہ بیوروکریسی، جوڈیشری اور جتنے بڑی سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں 99.9% ان کے اپنے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا، اب اس میں ہم ان سب کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں 95% وہ طبقہ ہے سکول مالکان کا جو ایک بلڈنگ کرائے کی لے کے اور ادارہ چلا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہم ان کو کوٹھی سکول بھی کہتے ہیں، ہم ان کو ایک گھر کا سکول بھی کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ اپنی سروسز دے رہے ہیں ایک رینٹل بلڈنگ کے ذریعے، سو ان کے ایکسپینس میں وہ رینٹ بھی شامل ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس سارے وقت میں جو 30 سال کا میں نے ٹائم کہا ہے، آپ کو 30 سال سے پہلے فرینچائزز نہیں ملیں گی۔ بالکل ایسے یہ فرینچائزز کا کانسیپٹ 30 سالوں کے اندر آیا اور اس میں کئی ایسے گروپس، میں نام لیے بغیر یہ کوٹ کروں گا، ایمرج ہوئے جنہوں نے فرینچائزز دی اور لوگوں نے بزنس کے طور پہ اس کو لینا شروع کر دیا۔ یعنی ممکن ہے ایک بندہ دودھ کا کاروبار کر رہا ہے، اس نے دودھ کا کاروبار چھوڑا اور سکول کھول لیا۔ ایک بندہ ممکن ہے پراپرٹی کا کاروبار کر رہا ہے، اس نے پیسے بچائے، اس نے کہا جی 50 لاکھ نال سکول کھلدا، سکول کھول۔ اور ابھی جیسے ہم ہر گلی محلے میں سکولز دیکھ رہے ہیں، اب دیکھ کے لگتا بھی ہے اب یہ ساری انڈسٹری بن گئی ہے۔ یہ گلی محلوں میں بنے ہی اس لیے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر یا ہمارا جو پبلک سیکٹر تھا وہ ٹائم پہ گرو نہیں کیا۔ یہ کام اگر اب یہ ہیلتھ سیکٹر میں بھی یہی حال ہے، پرائیویٹ میڈیکل سارے کے سارے سینٹرز وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتی۔ اب اس میں حقائق یہ ہیں کہ یہ 95% کرائے والے اور پرائیویٹ سکولز والے، ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو خود ٹیچر تھے، بالکل یہ ٹیچر ہیں، یہ ٹیچر ہوتے ہوئے انہوں نے گرو کیا، یہ مالک بنے، پرنسپل بنے، یعنی ان کا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن سے ہے۔ بالکل ان بیک گراؤنڈ ایجوکیشن والے لوگوں کے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اپنے پرانے شاگرد بھی ہیں جو ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں یہ جنہوں نے بزنس سمجھا، ان بزنس سمجھنے والوں نے اپنے سکولوں کی پالیسیز، رویہ، والدین سے ٹریٹمنٹ ایسے رکھا کہ یہ مافیا کہلوانے لگ پڑا۔ یہ آٹے میں نمک جن کی وجہ سے مافیا کہلوا رہا ہے، ہم سب کو مافیا نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا مجھے اس جملے پہ، اس لفظ پہ شدید اعتراض ہے کہ آپ ایجوکیشن دینے والے لوگوں کو مافیا کہیں، یہ بڑے ظلم اور ستم کی بات ہے۔ اچھا، اب اس پہ یہ ہے نا کہ حکومت کی جانب سے جو ایس او پی بنائے جاتے ہیں، وہاں پر بہت سارے سکولز جو ہیں ان کی جانب سے ہم یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ ان ایس او پی پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ اب جب کہا جا رہا ہے، آپ نے کہا کرائسس ہے پوری دنیا کے لیے، سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ چاہے سکولز ہیں، وہ پھر چاہے پیرنٹس ہیں، سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب نے مل جل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ان سکولز کے بارے میں کیا ہے جو اب فیسوں میں کمی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب سٹیٹ کا قانون آ گیا اور وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ اتنے % ڈسکاؤنٹ کر کے فیس لے سکتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ فیسوں کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ بالکل، ہم بعض اوقات سٹیٹ گورنمنٹ، ہمارے منسٹر صاحب
یہ ان ایلیٹ سکولز کو دیکھتے ہوئے پالیسیز تو بنا لیتے ہیں لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جا کے نہیں سوچتے کہ کئی ایسے سکول ہیں جن کی فیس صرف 1000 روپے ہے, کئی ایسے سکول ہیں جن کی 1200-1500 2,500 روپیہ فیس ہے اور ان کی بچت نہ ہونے کے برابر ہے. الٹیمیٹ کوئی کام کر رہا ہے تو اسے کچھ بچانا ہے. یہ کیا ہو کہ آپ کی جو وصولی ملی, آپ کو معاوضہ ملا, وہ حلال ہے اور ان کا حرام ہو گیا, یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے. یہ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, یہ تمام طرح سے گورنمنٹ لاز کو اوبے بھی کرتے ہیں, یہ سیکیورٹی کے پلانز بھی دیتے ہیں, یہ پالیسیز پہ سائن بھی کرتے ہیں اور پالیسیز میں کہیں نہ کہیں انکریج بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ جو تھوڑا سا طبقہ ایلیٹ سکولوں کا ہے ان کی پالیسیز کو آپ ان پہ نہیں لگا سکتے. اچھا, ایلیٹ سکولز میں جو بچے پڑھے ہیں, جو فیملیز ہیں, مزے کی بات ہے وہ ڈسکاؤنٹ سے انہیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. یعنی جو اگر 25,000 روپے فیس پے کر رہا ہے بچے کی, اگر اسے 20% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, اس کا 5,000 روپے کم بھی ہو جاتا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک ایسا شخص جو 5-10 ہزار سے بھی کم, نیچے 2-3-4-5 ہزار تک فی پے کر رہا ہے, اس کو 500 روپے سے فرق پڑتا ہے. اور میرا ماننا ہے کہ یہ سکولز بڑی تعداد ایسی ہے جو ان رولز کو فالو کر رہی ہے. سو ہمیں سب کو ایک فٹے سے, ایک پیمانے سے ماپنا نہیں چاہیے.